أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، مسلسل آپ یہ عنوان سنتے چلے آ رہے ہیں کہ گناہ اور لوگوں کی حیلے اور بہانے، اور آج یہ تیسرا حصہ آپ سننے والے ہیں. اور پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ یہ سن رہے تھے آخر میں کہ لوگ غیبت بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اس کے منہ پر بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں. میرے دوستو، سماج و معاشرے کے اندر اور ایک گناہ ہے جس کو لوگ کثرت سے انجام دیتے ہیں. بہت ہی زیادہ لوگ اس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور پھر اس پر بھی ایک حیلہ اور بہانہ لگاتے ہیں. وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر تہمتوں کو لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. کسی کی بیٹی کے بارے میں کوئی معاملہ آ گیا تو وہ الزام لگا دیتا ہے، تہمت لگا دیتا ہے، اور پھر لگانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں اکیلے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، سارا گاؤں جانتا ہے اس بات کو، سارا محلہ جانتا ہے اس بات کو. ہوتا کہ نہیں ہوتا سماج معاشرے کے اندر؟ اور خاص طور سے اگر کسی کی بیٹی کا معاملہ ہو، کسی کی بیٹی کی عزت کا معاملہ ہو، تب تو لوگ اس بات کو بہت ہی زیادہ اچھالتے ہیں. اور یہ بیماری عورتوں کے اندر بہت ہی زیادہ ہے. کوئی بھی بات ہو، عورت ایک دوسری عورت کو یہ کہے گی، سنا دے گی، اور پھر ساتھ میں قسم بھی دے گی، دیکھ یہ بات کسی کو نہیں کہنا. اور وہ عورت پھر اور ایک کو کہے گی اور وہ اسے بھی قسم دے گی کہ دیکھ یہ بات کسی کو نہیں کہنا. تو لوگ جو ہے الزام بھی لگاتے، تہمت بھی لگاتے، اور پھر یہ بھی کہتے کہ یہ بات تو پورا محلہ جانتا ہے، پورا گاؤں جانتا ہے. اور کہتے کہ ہمارے یہاں پر تو ایک محاورہ ہی مشہور ہے کہ چیل اڑی تو بھینس اڑی لوگ بولتے ہیں. یعنی کہ سماج اور معاشرے کے اندر یہ گناہ بھی عام ہے. حالانکہ جانتے ہیں شریعت کی نگاہ میں کسی کے اوپر الزام لگانا، تہمت لگانا، یہ بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ، اور اس کے اوپر حد ہے. کوڑے لگائے جائیں گے ایسے انسان کے اوپر جو انسان کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے، کسی کے اوپر تہمتیں لگاتا ہے. لیکن لوگ بڑے شوق سے کرتے ہیں، اور جس کو بھی دیکھیے ہر سنی سنائی ہوئی باتوں کو بیان کر دیتا ہے. نہیں میں نے سنا، کون کی بول رہے تھے؟ تو یاد رکھ لیجئے یہ باتیں ایسی ہیں جس سے ایک انسان شریعت کی نگاہ میں جھوٹا ہے اور گنہگار بھی ہے. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سن لیجئے. کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ کفا بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع. ایک انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے
کہ وہ انسان ہر سنی سنائی ہوئی باتوں کو بیان کر دے. نہیں کون کی بول رہے تھے؟ قطع بولتے نہیں، ہمارے یہاں بولتے قطع کی بات. تو یہ قطع کی بات جتنی بھی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس بات کو جتنے سارے لوگ شیئر کرتے ہیں وہ ہر انسان گنہگار ہوتا ہے. کسی انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ انسان ہر سنی سنائی باتوں کو پھیلا دے. اور ایک دوسری حدیث ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی ہوئی باتوں کو پھیلانا شروع کر دے. جو بھی آپ سنتے ہیں نا، یہ جو قطع کی بات ہوتی ہے، لوگ کہہ رہے تھے، میں نے سنا، یہ ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہیں. ایسے کتنے واقعات ہیں کہ کوئی انسان آ کر کے کہتا کہ بھائی وہ فلاں انسان آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا. جب جا کر کے اس کو پوچھتے ہیں تو بولتا کہ نہیں میں نے تو ایسی بات کہی نہیں. یہ جو جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا، ایک دوسرے سے ٹچ ہو کر کے آتی ہے، جو شیئر کی جاتی ہے وہ اکثر و بیشتر جھوٹی باتیں ہوتی ہیں. اور لوگ ایک میں چار لگا ہی دیتے ہیں. تو جو لوگ بھی ایک میں چار لگا کر کے باتوں کو پھیلاتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لوگوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، لوگوں کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، ایسے لوگ یہ حدیث سن لے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما عرج بی ربی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہهم وصدورهم. کہ جب اللہ نے مجھے معراج کرایا تو میرا گزر جبریل امین کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن یہ تانبے کے تھے، جن کے ناخن یہ تانبے کے تھے، اور وہ لوگ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے، اپنے ناخن سے اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے اور اپنے سینوں کو پھاڑ رہے تھے. اللہ کی پناہ، چہرے اور سینے کو نوچ رہے تھے، پھاڑ رہے تھے، چیر رہے تھے اپنے ناخن سے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل امین، یہ کون لوگ ہیں، کن بدبختوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے. اللہ کی پناہ، غیبت کیا کرتے تھے، اس بارے میں آپ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر تفصیل سے سن چکے ہیں. کیا کہا؟ یہ لوگ جو اپنے ناخن سے اپنے سینے کو نوچ رہے اور اپنے چہرے کو نوچ رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے. آگے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ یہ سزا ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. اللہ کے پناہ، جو لوگوں کے اوپر تہمتیں لگایا کرتے تھے، جو لوگوں کی بیٹیوں کے اوپر الزام لگایا کرتے تھے. آج لوگ یہی کرتے، الزام بھی لگا دیتے اور کہتے کہ میں نے فلاں کو کہتے ہوئے سنا ہے. میرے بھائیوں، آپ یہ کام نہ کرو. خواتین اسلام ذرا غور سے سن لے، ان کے اندر یہ بیماری کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی ہوئی باتوں کو پھیلانا شروع کر دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ تو سارا محلہ کہہ رہا ہے، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اس بات کی وجہ سے، سنیے میں آپ کو ایک حقیقت بتلا رہا ہوں، اس بات کی وجہ سے کہ سارا محلہ جانتا ہے، سارا محلہ کہہ رہا ہے، کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جن کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے. کوئی بھی آتا تحقیق کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، بھائی پڑوس کا ہے، پوچھتے ہیں تو لیجئے، جھوٹ بھی بول دیتے، الزام بھی لگا دیتے اور اس پر مزید یہ جھوٹ کہہ دیتے کہ یہ بات تو سارا محلہ جانتا ہے، آپ کسی کو بھی پوچھ سکتے، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی ہے. ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جو روتے ہوئے ہمارے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ مولانا محلے والوں کی حالت اور عادت دیکھ لیجئے کہ رشتہ کرنے والے آتے ہیں تو بلا وجہ میں بھڑکا دیتے ہیں. ایسے لوگ بد دعا لیتے ہیں. سن لیجئے، ایسے لوگ جن کی بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہونے دیتے، طرح طرح کی باتوں کو پھیلا کر کے، ایسے لوگ راتوں میں اٹھ کر کے جو کراہتے ہیں نا، جو سسکیاں بھرتے ہیں، جو آئے بھرتے ہیں، ایسے لوگوں کی آہ لگ جاتی ہے. یہ انسان سوچتا نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرتا ہے، لیکن
ایسا ہو رہا ہے سماج معاشرے کے اندر. اس لیے میرے دوستو کسی باپ کی بد دعا نہ لو, بلا وجہ میں باتیں نہ پھیلایا کرو, اور جتنی بھی سنائی ہوئی باتیں ہوتی ہے وہ تو پوری کی پوری 100% جھوٹ ہوتی ہے, یاد رکھ لیجیے. لوگ جو ہے یہ کام بہت کرتے ہیں, لوگ عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں لیکن کسی کی عزت نہیں بچاتے ہیں. لوگ عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, عزتوں کو اچھالتے ہیں, کسی کی عزت کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں لیکن کسی کی عزت کی دفاع نہیں کرتے. یہ نہیں بولتے نہیں بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں غلط ہے, نہیں وہ بھائی ایسا نہیں ہے, نہیں اس کا باپ ایسا نہیں ہے, ایسا کوئی نہیں کہتا. ایک میں 4 لگا کر کے بولتا ہے. سن لیجئے یہ فضیلت بھی ذرا سن لیجئے اور اپنے دل کے اندر بیٹھا کر کے جائیے. اگر کوئی انسان کسی کا دفاع کرتا ہے, کسی کی عزت کو بچاتا ہے, کسی کی عزت کو سیو کرتا ہے, تو ایسے انسان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, بالکل ہی صحیح روایت ہے ترمذی شریف کی, کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے, سامنے نہیں پیٹھ پیچھے, کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ انسان ایسا ہے, میں نے سنا ہے کہ فلاں کے اوپر یہ الزام لگایا گیا, اب وہ انسان سنتے یہ کہہ رہا نہیں آپ کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے, آپ نے غلط سنا ہے, میں جانتا ہوں وہ انسان ایسا نہیں ہے, وہ بھائی ایسا نہیں ہے. اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے, اگر کوئی مرد ایسا کرتا ہے, اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے, تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کے چہرے کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے. عزت کا دفاع کیجئے, ایک دوسرے کی عزت کو بچائیے, اللہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. اور اگر عزتوں کے ساتھ کھیلیں گے تو اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں ذلیل اور رسوا کر دے گا. یہ بھی ہے حدیث کے اندر. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی کے اوپر کسی ایسی بات کا الزام لگاتا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے, کوئی ایسا عیب لگا دیا جو اس مسلمان کے اندر نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو جس نے الزام لگایا, اس انسان کو مرنے سے پہلے اس عیب سے دوچار کرے گا اللہ کی پناہ. اور مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین ایسے انسان کو اس کے گھر میں ذلیل اور رسوا کر دے گا. اس کے گھر میں بیوی بچوں کے سامنے میں, اپنی اولاد کے سامنے میں اللہ رب العالمین ذلیل اور رسوا کر دے گا جو دوسروں کے اوپر بلا وجہ میں عیب اور الزام لگاتا ہے. اور ایسا ہوا ہے, جو دوسروں کے اوپر الزام لگاتے نا, عیب لگاتے, ایسے لوگوں کو اس کے گھر والے نہیں سیرتے, ایسے لوگوں کے اوپر اس کے گھر والے عیب اور الزام لگا کر کے گھر سے بھگا دیتے کہ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. دیکھیے یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لہٰذا میرے دوستو, آپ کبھی یہ نہ کہا کرو کہ سارا زمانہ کہہ رہا ہے, سارے لوگ کہہ رہے ہیں, سارا گاؤں جانتا ہے. آپ یہ ہرگز نہ کہا کرو, بلکہ اپنے ایمان کی فکر کرو, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جو لوگ کہتے ہیں کہنے دیجیے. جب ہر سنائی ہوئی باتوں کو پھیلانے کی بات آ گئی ہے تو میں ایک نصیحت کر دینا چاہتا ہوں. یہ جو سوشل میڈیا ہے, فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, اس کے اوپر بھی جھوٹ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ جھوٹ ہے. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ ہر میسیج کو شیئر کر دیتے ہیں, جبکہ اس کی حقیقت جو ہے جھوٹ پر مبنی رہتی ہے. وہ پورا میسیج, پورا ویڈیو, پورا آڈیو, پورا ٹیکسٹ وہ جھوٹ پر مبنی رہتا ہے, لیکن مسلمان اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر جھوٹی بات کو پھیلانا یہ بھی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے اور انسان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے. تو یہ نہیں کہ آپ شیئر کر دیجئے. اور مسلمان ہی بہت سارے جرائم کو, بہت سارے گناہ پر مبنی ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں, تو گناہ کمائیں گے, یاد رکھ لیجیے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے تو جو انسان نیکی کرے گا تو نیکی کرنے والے کا اجر اور ثواب بلانے والے کو بھی ملے گا. لیکن اگر کوئی انسان کسی کو برائی کی طرف دعوت دیتا, برائی پھیلاتا, برائی کو شیئر کرتا, تو اس کا جتنا بھی گناہ ہے اس کا سارا کا سارا اس پھیلانے والے کے اوپر بھی آئے گا. تو اس طرح کی باتوں کو آپ شیئر مت کرو میرے بھائیوں. میرے دوستو, سماج اور معاشرے کے اندر ایک گناہ بہت ہی زیادہ عام ہے اور لوگ بہت زبردست ہیلا اور بہانہ پیش کرتے ہیں.
تو کیا ہے؟ لوگ جو ہے حرام کمائی کرتے ہیں، حرام کمائی کرتے ہیں، اور حرام کمائی کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں کہ میں اکیلے تھوڑی کر رہا ہوں، یہ تو سارے لوگ کر رہے ہیں، کیا میں اکیلے کر رہا ہوں کیا؟ وہ کر رہا، یہ کر رہا، وہ کر رہا، پورا گاؤں کر رہا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور آج کل دور تو ایسا ہے میرے بھائیوں کہ انسان کو بس پیسہ چاہیے، انسان کو مال و دولت چاہیے، انسان یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے کما رہا، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا پھر حرام طریقے سے کما رہا ہے، یہ کوئی نہیں سوچ رہا ہے۔ ہر انسان کو پیسہ ہونا، چاہے وہ حرام کمائی کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی کو دھوکہ دے کر کے ہو، چاہے وہ کسی کا فراڈ کر کے ہو، چاہے وہ کسی کا مال لوٹ کر کے ہو، چاہے وہ کسی کے مال کے اوپر قبضہ کر کے ہو، چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہو، ہر انسان مالدار بننا چاہتا ہے، ہر انسان شارٹ کٹ کے ذریعے کروڑ پتی اور ارب پتی کا بننا چاہتا ہے۔ اور آج کل تو حرام کمائی کے ذریعے بہت ہی زیادہ ہیں، انشاءاللہ میں اس پر ایک بیان کروں گا، حرام کمائی پر الگ سے بیان کروں گا۔ لیکن آج کل لوگ حرام کمائی زیادہ کر رہے ہیں اور اپنی کمائی کی فکر نہیں کر رہے، بس مال ہونا، پیسہ ہونا۔ اور یہ دور تو وہی دور ہے جس کے بارے میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ، کہ ایک دور ایسا آئے گا، سنیے یہ 2024 کا یہی دور ہے، ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان اس بات کی قطعی فکر نہیں کرے گا، اس بارے میں ذرہ برابر نہیں سوچے گا کہ وہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا پھر حرام طریقے سے کما رہا ہے، یہ کوئی نہیں سوچے گا۔ آج ہر انسان پیسہ چاہ رہا، چاہے وہ جس طریقے سے بھی آئے، چاہے وہ جیسے بھی آئے، بس انسان کمانا چاہتا ہے، حرام کمائی کرنا چاہتا ہے۔ اور سماج اور معاشرے کے اندر جو ہے انسان یہی بات کہتا ہے کہ بھائی اب نہیں کمائیں گے تو کب کمائیں گے؟ کیا یہ حرام کمائی میں اکیلے کر رہا ہوں؟ سارا زمانہ کر رہا، ان کر رہا، ان کر رہا ہے، سارے کے سارے لوگ تو ایسے ہی مالدار بنا۔ کتنے سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ جو مولوی صاحب فلاں مالدار ہے وہ چپکے مالدار نہیں بنا، ان بھی بہت سارے لوگوں کو ڈبو کر کے بنا ہے، یہ لیجیے۔ تو لوگ ایسے ہی ہیں، خالی پیسہ والا بننا چاہتے ہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میں حرام کمائی کروں گا تو میرا انجام کیا ہوگا۔ میرے بھائیو سن لیجئے، جو انسان جیسی کمائی کرے گا وہ انسان اپنا حساب و کتاب دے گا۔ سارے زمانے والے لوگ آپ کا حساب کتاب نہیں دیں گے، آپ کے قبر میں آ کر کے آپ کا بایو ڈاٹا نہیں سنائیں گے۔ فرشتے جب آپ سے پوچھیں گے تو آپ کو جواب دینے پڑے گی، لوگ جواب نہیں دیں گے۔ اکثر و بیشتر لوگ اسی میں برباد ہو رہے ہیں کہ سارا زمانہ کر رہا ہے، ان کر رہا ہے، ان کر رہا، میں کر رہا ہوں تو کیا حرج ہے؟ میرے بھائیوں سارے کے سارے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے تو کیا ہم اور آپ بھی جہنم کے اندر جانا پسند کریں گے؟ یاد رکھ لیجئے، جو انسان حرام کمائی کرتا ہے نا، ایسے انسان کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، ایسا انسان جنت کے اندر بھی نہیں جائے گا، ایسے انسان کی نہ ہی دعائیں قبول ہوتی ہے، نہ ہی نماز قبول ہوتا ہے، نہ ہی ایسے انسان کی حج اور عمرے قبول ہوتے ہیں، کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ لیکن مال ہونا، پیسہ ہونا، وہ کون جاتا دیکھنے کے لیے؟ وہاں جائیں گے تو سوچا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں ایک ایک پائی کا آپ کو حساب دینا ہے، ایک ایک پائی۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے میں جب ایک انسان حساب و کتاب دینے کے لیے کھڑا ہوگا تو ہر ایک انسان جب تک 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا تب تک وہ انسان وہاں سے ہٹایا نہیں جائے گا، اللہ کے سامنے میں وہ انسان ہٹایا نہیں جائے گا۔ جی ہاں سن لیجیے، ہر انسان کو اکیلے ان کمایا ان کمایا، کوئی جواب نہیں دے گا، کوئی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا حساب و کتاب دینے کے لیے، آپ اکیلے حساب و کتاب دیں گے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ہر ایک انسان سے یہ سوال ہوگا کہ وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، کہ اس نے اپنی عمر کہاں ختم کی، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور اپنی جوانی کہاں ختم کی۔ اور ہر ایک انسان سے یہ سوال ہوگا کہ اس نے جتنا علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ آج دور ایسا ہے کہ انسان بس سننا چاہ رہا ہے، انسان یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت علم ہے، عمل کرنا نہیں چاہ رہا ہے۔ تو ایسے لوگ ہلاک و برباد ہوں گے جو علم حاصل کرتے لیکن عمل نہیں کرتے۔
چوتھی بات جو مجھے بتانی مقصود ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہر ایک انسان سے یہ سوال ہوگا، سن لیجئے، ہر ایک انسان سے یہ سوال ہوگا کہ کہاں سے پیسہ کمایا تھا۔ جی ہاں، سن لیجئے، ہر ایک انسان سے یہ سوال ہوگا۔ یہاں جتنے سارے لوگ ہیں نا، ہم اور آپ کمائی کرتے ہیں، ایک ایک روپیہ کا حساب دینا پڑے گا کہ تم نے کہاں سے کمایا تھا۔ کسی کا فراڈ کر دیا تھا، کسی کو دھوکہ دیا تھا، کسی کا مال ہتھیا لیا تھا، چوری کر لیا تھا، گھوٹالے کر لیا تھا، کیا کر کے اور کس طرح سے کمایا، ان تمام طریقوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ آسان مت سمجھیے، جی ہاں۔ اچھا، صرف کمائی کے بارے میں یہ سوال نہیں ہوگا، وَفِيمَا أَنْفَقُوا، کہاں کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ کہاں کہاں یاد ہے آپ کو؟ کل آپ نے شام میں کتنا خرچ کیا تھا یہ آپ کو یاد نہیں ہوگا، لیکن ہمارا رب پورا گن کر کے رکھا ہے۔ ہمارے رب کو ساری باتیں یاد ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں کتنا روپیہ کماتے ہیں، کب کب کیا خرچ کرتے ہیں، سب اللہ کو یاد ہے، ہم کو اور آپ کو یاد نہیں ہے۔ تو سوچئے میرے بھائیوں کہ آپ جو کما رہے ہیں وہاں کیا منہ دکھائیں گے؟ یہی کہ بازار میں ایک انسان کا میں نے ڈبو دیا تھا، ایک انسان کا لے کر کے میں نے بھاگ گیا تھا۔ ایک بھائی بتلا رہے تھے کہ مولانا کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسجد کا پیسہ کھا کر کے مالدار بن گئے، بیت المال کا پیسہ کھا کر کے مالدار بن گئے، بیپار کر لیا اور بیت المال کو ڈبو دیے، ایک پیسہ نہیں دیے، یہ لیجئے۔ تو کیا ایسے لوگوں کو اللہ چھوڑ دے گا؟ جی نہیں، حساب دینی پڑے گی۔ تو یہ جو مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، مال پیسہ یہ جو بھاگ رہے ہیں نا، حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اب سوچئے میرے بھائیوں، ہم اور آپ جو بھی کماتے ہیں اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں، بیوی بچوں کے عیش اور آرام کے لیے ایک انسان کماتا ہے۔ تو جو میں بات بتانے جا رہا ہوں اس کو یاد رکھیے کہ کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ انسان، کتنا بڑا بدبخت ہوگا وہ انسان جو پیسہ کمایا، حرام طریقے سے کمایا، چاہے وہ جس طریقے سے بھی کمایا مر گیا، اس کے پیسے پر عیش اور آرام موج مستی کریں گے کوئی اور، اس کے بچے کریں گے، بیٹے داں کریں گے، بیویاں کریں گی، سسرال والے کریں گے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اس کے پیسے پر عیش اور موج کریں گے کوئی اور، لیکن حساب و کتاب کون دے گا؟ یہ دے گا۔ کتنا بڑا بدبخت ہوگا وہ انسان قیامت کے دن، آخرت کے دن۔ پیسہ کمایا پیسہ جمع کیا مال و دولت کا انبار لگایا یہ انسان، مر گیا، لیکن حساب و کتاب دے گا یہ، عیش اور موج کریں گے کوئی اور۔ تو یہ ہم اور آپ یاد رکھ لیں کہ حرام کمائی اگر کوئی سارے دنیا والے کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم کریں۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم جو ہے حلال کمائی کریں، حرام کمائی نہ کریں، دنیا والے کو نہ دیکھیں۔ اکثر و بیشتر جو لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر یہ حرام کمائی کرتے ہیں، غلط طریقے سے ہی مال و دولت کو جمع کرتے ہیں۔ تو حساب کتاب دینے کے لیے تیار ہو جائے، کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں۔ ہم اور آپ حرام کمائی میں خرچ کرتے ہیں، ایک ایک پائے کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ شراب پینے کے لیے آپ پیسہ دیتے ہیں، یا بھیک منگے سب بیٹھے رہتے ہیں نا، بھیک مانگنے کے لیے سب شرابی رہتے ہیں، آپ اس کو پیسہ دیتے ہیں، اس بارے میں اللہ پوچھے گا۔ بیڑی سگریٹ پر آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، 10 روپیہ 5 روپیہ کا بیڑی پیتے ہیں، اللہ وہی پوچھے گا، کیا کہیں گے؟ اللہ وہ 5 روپیہ کا میں نے بیڑی پیا۔ کتنی شرم آئے گی سوچئے۔ حرام کمائی میں اگر کریں گے خرچہ تو کیا کہیں گے؟ سوچنے والی بات ہے نا، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کہ کہاں کہاں خرچ کیا اس کو بھی تو یاد رکھنا۔ اکثر و بیشتر دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان بہت محنت سے کماتا ہے، بہت محنت سے کماتا ہے، پاپڑ بیل کر کے کماتا ہے، لیکن پیسہ خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو فکر نہیں کرتا، خوب اڑاتا ہے، جہاں من میں آئے وہاں خرچ کرتا ہے، یہاں خرچ کرتا ہے، وہاں خرچ کرتا ہے، سوچتا نہیں کہ بھائی میرے پاس پیسہ جو مرضی آئے کرو، جیسا جی میں آئے ویسا خرچ کرو، تو قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے۔ تو حرام کمائی سے بچیں گے؟ بولے میرے بھائیوں، سماج اور معاشرے کے اندر اور ایک گناہ ہے جو لوگ آج کل دھڑلے سے کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، بولتے ہیں وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ سود کھانا ہے، سودی لین دین کرنا ہے، سود پر قرضے لینا ہے، سود کے معاملات کو انجام دینا ہے، سود پر گروی رکھنا ہے مال کو، سود پر گھر کو گروی رکھنا ہے، سود پر بینک سے قرضے لینا، لون لینا،
اور سودی کاروبار کرنے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا آج کل اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. بولتے کہ نہیں بولتے؟ بولتے کہ مولانا آج کل قرضہ کون دیتا؟ آپ دیتے کیا؟ ایک آدمی ایسے بولا, مجھے مسئلہ پوچھا کہ بینک سے لون لے سکتے کہ نہیں, تو میں نے کہا نہیں لے سکتے. تو مولوی صاحب کون دیتا؟ آپ دیتے کیا؟ مجھے 2 لاکھ روپیہ یہ لیجیے. کیا بولتے؟ کوئی نہیں دیتا ہے. آج کل قرضے کوئی نہیں دیتا, اسی لیے ہم سود پر قرضے لیے. ایک انسان گھر بنا رہا ہے, آلریڈی اس کے پاس پہلے سے ایک گھر موجود ہے, اچھا خاصا گھر ہے, وہ انسان اس گھر کے اندر رہ رہا ہے, اور پھر کیا بولتا ہے کہ نہیں مجھے ایک گھر بنانا تھا, اب اس گھر بنانے کے لیے مجھے ضرورت تھی تو میں سود پر پیسے لیا, میں لون لیا, یہ لیجئے. اور آج کل سود بہت عام ہے, بہت ہی زیادہ عام ہو چکا ہے. یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ سود عام ہو جائے گا, اور لوگ دھڑلے سے لے رہے ہیں, سودی معاملات کو انجام دے رہے ہیں, سودی کاروبار کر رہے ہیں, سود پر بینک سے پیسے لے رہے ہیں, اور پھر کیا کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں, ہم بھوکے مر جائیں گے. کیا تجارت نہیں کرنا کیا, یہ نہیں کرنا کیا, وہ نہیں کرنا کیا, جبکہ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا. ہمارے ایک بھائی بتلا رہے تھے کہ مولانا بازار کے بارے میں مت پوچھیے, پورا بازار سود پر چل رہا ہے, پورا بازار, میں نام نہیں لوں گا کون سا بازار, بس جو ہے آپ سمجھ جائیے کیا ہے کہ پورا بازار سود کے اوپر چل رہا ہے, اور ہر انسان سود پر پیسے دے رہا ہے. بازار کے اندر ایک جو ہے حافظ جی سود پر پیسے دے رہا ہے, تو ایک آدمی بول رہا ہے کیا رے تو حافظ ہو کر کے سود پر پیسے دے رہا ہے, تو بول رہا ہے کہ وہاں کا وہاں, یہاں کا یہاں لیجیے, وہاں کا وہاں, یہاں کا یہاں. دیکھیے جبکہ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, سود یہ سب سے بڑا گناہ ہے, لوگوں نے اس کو آج آسان اور معمولی سمجھ لیا ہے. کچھ ہی پریشانی آ گئی, کچھ بھی معاملات آ گیا, سود پر پیسہ لے لیتی ہیں. یہاں کتنے سارے مسلمان عورتوں کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے 10 لاکھ کے زیور ہے, 5 لاکھ کا زیور ہے, جا کر کے سود پر 2 لاکھ میں گروی رکھ کر کے آتے. 10 لاکھ کا زیور کتنے میں؟ 2 لاکھ میں. 20 لاکھ کا گھر 5 لاکھ میں گروی رکھ کر کے آتے. مہینہ مہینہ سود بھی بنتے ہیں, اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ جو سود خور رہتا ہے وہ گھر بھی قبضہ کر لیتا ہے, مال بھی قبضہ کر لیتا ہے. ہمارے شہر کے اندر کتنے ایسے گھروں پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا سود خوروں نے, کتنے مسلمانوں کے زیورات سود خوروں نے ہڑپ کر لیا. کیوں؟ سود نہ بننے کی وجہ سے. مسلمانوں کی اتنی سمجھ نہیں ہے کہ 10 لاکھ کا زیور ہے, ہم گروی کیوں رکھیں, اس کو بیچ دیں گے, کم سے کم 9 لاکھ تو آئے گا, ضرورت پوری کر لیں گے, جب اللہ سہولت دے گا تو پھر بنا لیں گے. اتنی سمجھ نہیں ہے مسلمانوں کو کہ ہمارے پاس خاص گھر ہے, ہم وہ پیپر سود پر کیوں رکھیں, خاص گھر کو بیچ دیں گے 50 لاکھ میں, بھاڑے کے گھر میں رہیں گے, اپنی ضرورت کو پوری کر لیں گے, جب اللہ ہمیں دے گا تب ہم نیا گھر بنا لیں گے. یہ کوئی سوچتا نہیں ہے, فقط سود کے پیچھے بھاگ رہا ہے, جبکہ جانتے ہیں سود سے زیادہ بڑا گناہ ہماری شریعت کے اندر کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا گناہ اگر کچھ ہے تو یہ سود ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اے مسلمانوں اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. اتنا سخت جملہ اللہ نے کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں کہا ہے. جو انسان سود پر پیسے لیتا ہے نا, اللہ اس کے خلاف جنگ کرتا ہے, وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے, اس کے حق میں اللہ کا اعلان جنگ ہے. ایسا انسان اللہ اس کے رسول کا باغی ہے جو انسان سود پر پیسے لیتا ہے, دیتا ہے. مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مجبوری ہے, سود پر پیسہ دے سکتے ہیں, لے نہیں سکتے. اور تو اور ہے آج کل مسلمان سود خور ہے. ایک بھائی بتلا رہے تھے مولانا ایک سود خور ہے, سود پر پیسے دیتا, نماز میں پہلی صف میں رہتا, یہ لیجیے, نماز میں پہلی صف میں, لیکن سود پر پیسے دیتا ہے. سود لینا بھی حرام, دینا بھی حرام. مسلم شریف کی روایت ہے, سن لیجئے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر, اللہ کی لعنت ہو سود کھلانے والے پر, اللہ کی لعنت ہو سود لکھنے والے پر, بینک کے اندر نوکری کرنے والے اور سود پر گواہ بننے والے پر. بازار میں ایک دکان ہے, ایک انسان بولتا ہے, کسی کے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے, بولتا ہے بھائی تجھے وہ انسان نہیں پہچانتا, چل میرے ساتھ چل, مجھے معلوم وہ میرے ذریعے تجھے سود پر پیسہ دے گا. سود پر جو پیسہ لیا وہ تو مزہ اٹھایا, جو دلایا وہ بھی اللہ کی لعنت کا شکار. گواہ مت بنو,
بڑاپن مت دکھلاؤ کہ میری وجہ سے میں نے سود پر پیسہ دلا دیا، میری وجہ سے وہ انسان جو ہے اپنی ضرورت کو پوری کر لیا۔ سنیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سود دلاتا ہے، سود پر گواہ بنتا ہے، سود لکھواتا ہے، ان سارے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سواؤن، وہ سارے کے سارے لوگ گناہ میں برابر ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف لینا ہی گناہ ہے، دینا گناہ نہیں ہے، لینے والے کا زیادہ گناہ ہے، دینے والے کا کم ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سود لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، سود لینا بھی ملعون اور سود دینا بھی ملعون والا کام ہے، لعنت والے کام ہے، لیکن ہم اور آپ سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے، سب سے کم تر، حقیر، چھوٹا، سب سے چھوٹا درجہ گناہ کا وہ یہ ہے کہ سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ سونا ہے۔ اللہ کی پناہ، انسان یہ جملہ سننا نہیں چاہتا ہے، انسان اپنے کانوں سے اپنے ماں کے بارے میں یہ جملہ سننا پسند نہیں کرتا ہے، پسند ہی نہیں کرتا، بولنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سود کا گناہ یہ بتلایا ہے کہ سود کھانا یہ اپنی ماں کے ساتھ سونا ہے، اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنا، اللہ کے پناہ۔ تو میرے دوستو یاد رکھ لیجئے، چھوٹے چھوٹے ضرورتوں کو لے کر کے سود کے قریب مت جاؤ۔ جو انسان سود کے قریب گیا وہ انسان ہلاک و برباد ہوگا۔ جو انسان سود کے ذریعے کاروبار کرے گا وہ انسان ہمیشہ پریشان رہے گا۔ سود کے اندر جو ہاتھ ڈالے گا، سن لیجئے سب سے آخری بات، سود کے اندر جو بھی ہاتھ ڈالے گا وہ انسان کتنا بھی کما لے، ہمیشہ پریشان رہے گا۔ اس لیے کہ مہینہ بھر کمائے گا، لے جا کر کے پورا سود بنے گا، ادھر بھوکا کا بھوکا رہ جائے گا۔ ایسے کتنے گھر تباہ و برباد ہو گئے۔ اب ایک انسان لاکھوں روپیہ لیا، 50,000 سود بننا ہے مہینہ کے آخر میں، اب اس کی کمائی ہوتی ہے 50,000، 60,000، 70,000۔ اب مہینہ کے آخر میں وہ 50,000 سود بنے گا تو وہ انسان کیا کمائے گا، کیا کھائے گا؟ ایک نوجوان نے مجھے فون کیا تھا، اس کی سیلری جو ہے انجینئر ہے، 70-80 ہزار ہے، وہ لون لے کر کے پڑھاتا، وہ کیا کی ہے اسکیم، لون لے کر کے پڑھنا، بڑی بڑی ڈگریاں کرنا۔ اب اس نے خود کہا کہ مولانا میرا اتنا درما ہے، 70-80 ہزار ہے، لیکن جیسے 1 تاریخ ہوتا، 2 تاریخ میرے اکاؤنٹ میں درما پڑتا، وہ کمپنی والے ڈالتے، بینک والے نکال لیتے، میں بھوکا کا بھوکا، ننگا کا ننگا رہ جاتا ہوں۔ دیکھیے یہ سود خوری کا برا انجام ہے۔ ابھی یہ سلسلہ باقی ہے، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر اور بھی بہت قیمتی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتلائیں گے۔ تو میرے دوستو پیغام یہی ہے کہ ہم اور آپ ان گناہوں سے بچیں، تو بچیں گے، سود سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ایک وقت بھوکا رہ جائیے، ایک وقت کیا ہے، بھوکا رہ جائیے، اپنی اولاد کی شادی میں تاخیر کر لیجئے، لیکن سود کے قریب مت جائیے۔ یہی میرا پیغام ہے، اپنی مال کی حفاظت کیجئے، اپنے گھروں کو بچا لیجئے۔ کتنے گھر مسلمانوں کے گروی میں بک گئے، وہ بینک والے نے قبضہ کر لیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، وہ قبضے میں چلے گئے، کیوں؟ یہ لون لینے کی وجہ سے، قرضہ نہ چکانے کی وجہ سے۔ تو اپنے مال کو بچائیے، اپنے زیورات کو بچائیے اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کیجیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان تمام گناہوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔